نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے مرشد کامل کی صفات اور مرید کی ذمہ داریاں۔ اس گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے آپ یہ بات اچھی طرح اپنے ذہن نشین کر لیں کہ جس طرح دیگر شعبوں میں کالی بھیڑیں داخل ہو جاتی ہیں اور ان کالی بھیڑوں کا مقصد دنیاوی مقاصد حاصل کرنا ہوتا ہے، اور یہ کالی بھیڑیں اس محکمے کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، اسی طرح بالکل اسی طرح آپ لے لیں سیاست کو لے لیں، اس میں کالی بھیڑیں دنیاوی مقاصد کے لیے شامل ہو جاتی ہیں۔ آپ مذہبی رہنماؤں کو لے لیں، مذہبی رہنماؤں میں بھی کالی بھیڑیں شامل ہو جاتی ہیں۔ علماء حق اور علماء سو، اچھے علماء اور علماء سو، برے علماء بھی ہوتے ہیں۔ اور اس طرح آپ تجارت کے شعبے کو لے لیں، کوئی بھی محکمہ لے لیں، کوئی بھی شعبہ لے لیں، اس میں آپ کو کالی بھیڑیں ضرور نظر آئیں گی جو دنیاوی مقاصد کے لیے سرگرم ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف دنیاوی فائدے حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح یہ مکتبہ اہل تصوف بھی لوگوں کی توجہ کا باعث بنتا ہے، لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، اس لیے کالی بھیڑیں اس میں شامل ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی دنیاوی مقاصد کے لیے۔ تو آج ہم مرشد کامل کی صفات کے بارے میں پڑھیں گے کہ مرشد کامل کی صفات کیا ہوتی ہیں۔ تو مرشد کامل کی صفات درج ذیل ہے۔ مرشد کامل کی سب سے پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ علم والا ہوتا ہے۔ مرشد کامل علم والا ہوتا ہے اور وہ عمل والا ہوتا ہے۔ اس کے ایک ہاتھ میں قرآن کا علم ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں حدیث نبوی کا علم ہوتا ہے، اور وہ ان دونوں چراغوں کو لے کر صراط مستقیم پہ چلتا ہے اور پھر اپنے مریدوں کو بھی اپنے پیچھے سیدھے راستے پہ چلاتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے اور ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت دلاتا ہے، پہچان دلواتا ہے۔ تو مرشد کامل کا مقصد جو بنیادی ہوتا ہے وہ اپنے مریدوں کی تربیت کرنا ہوتا ہے۔ جو پیر کامل ہوتا ہے وہ اپنے مریدوں کا، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے مرید جو ہیں وہ مکمل طور پہ تربیت یافتہ ہوں، ان کے پاس علم ہو، ان کے پاس زندگی گزارنے کا ایک مقصد ہو، ایک اصول ہو، ایک قانون ہو قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور وہ ان کے مطابق تیار کرتا ہے، ان کے مطابق تیار کرتا ہے، ان قوانین کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کے مطابق، اور پھر ان کو معاشرے میں ایک اچھا شہری اور ایک اچھا مسلمان بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس طرح یہ جو اسلامی قوانین کے اوپر عمل کرواتا ہے اس میں وہ کامیابی کا باعث بنتے ہیں۔ تو مرشد کامل جو ہوتا ہے اس کی محفل میں مرید کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ وہ جس میں بھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ کسی اسلامی محفل میں جائیں، کوئی دینی محفل میں جائیں، تو آپ جب ادھر باتیں سنیں گے دینی، قرآن کی، رسول کی، صحابہ کی، تو آپ میں ایک دینی جذبہ پیدا ہوگا، آپ میں ایمان میں آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ تازہ ہونے لگا ہے، آپ کی جو رجحان ہے وہ نیکی کی طرف جانے لگے گا، اور آپ شیطان کو پہچاننے لگیں گے اس محفل میں، اس باتوں کی وجہ سے۔ تو پیر کامل کی محفل میں چونکہ علم کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں، اور وہ گہرائی سے باتیں کرتے ہیں، وہ گہرائی سے آپ کو اسلامی تعلیمات کے بارے میں پردہ اٹھاتے ہیں، تو آپ کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتی رہتی ہیں۔ تو مرشد کامل کا بنیادی مقصد جو ہوتا ہے وہ اپنے علم اور علم کی وجہ سے مرید کی رہنمائی کرنا ہوتا ہے، تربیت کر کے رہنمائی کرنا ہوتا ہے، اور ان کو ایسی باتیں کرنا، قوانین بتانا، ان کو اللہ اور اس کے رسول کے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں بتانا، آتی اللہ و آتی الرسول کروانا۔ تو ان سب باتوں سے ان کو ایک سیدھے راستے پہ چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح
جو مرید ہوتا ہے مرید کی بھی ذمہ داری ہوتی ہیں. جو مرید کی ذمہ داری ہوتی ہے، سب سے پہلے تو مرید کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے مرشد کامل کی باتوں کو غور سے سنے، ان کو سننے کے بعد سمجھے، سمجھنے کی کوشش کرے اور پھر اس کے اوپر عمل کرے. یہ مرید کی سب سے پہلی ذمہ داری ہوتی ہے. جو بھی مرشد حکم دیتا ہے وہ اس حکم کی تابعداری کرے. اور مرشد کا یہ کام، مرید کا یہ بنیادی کام نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مرشد کی محفل میں منتیں مرادیں لے کر جائے، دنیاوی فوائد کے لیے جائے، دنیاوی مقاصد کے اصول کے لیے جائے اور صرف دنیا کی باتوں کے لیے اس کے دل میں لالچ ہو. نہیں، بلکہ اس کا اپنے پیر اور مرشد کی محفل میں جانے کا مقصد علم حاصل کرنا ہو، تربیت حاصل کرنا ہو، رہنمائی حاصل کرنا ہو. انہی وجوہات کی بنا پہ جو مرید ہوتا ہے وہ کامیابی کی منازل جلدی جلدی طے کرتا ہے اور اس کو اللہ اور اس کے رسول کی معرفت حاصل ہوتی رہتی ہے، اور وہ پھر جو مرشد کے احکامات پہ عمل کرتا ہے. مرشد اس کو جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تعلیم دیتا ہے، جو اس کو بتاتا ہے کہ یہ تمہارے ماں باپ کے حقوق ہیں، یہ تمہارے بیوی بچوں کے حقوق ہے، یہ تمہارے پڑوسیوں کے حقوق ہے، اس طرح تم نے تجارت کرنا ہے، اس طرح تم نے اپنوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے، اور اس طرح تم نے ان برائیوں سے بچنا ہے. یہ شراب نوشی ہے، یہ جوا ہے، یہ حرام ہے. اپنا ذریعہ معاش جو ہیں وہ اس طریقے سے آپ نے حاصل کرنا ہے. ان ساری باتوں پہ جب وہ توجہ دیتا رہتا ہے اور پھر اس کے اوپر عمل کرتا رہتا ہے تو اس طرح جو مرشد ہوتا ہے وہ اس کی باتوں کی وجہ سے اس کے عمل میں صفائی آتی جاتی ہے، اس کے عمل میں نکھار آتا جاتا ہے اور پھر وہ ایک باعمل مسلمان بنتا ہے، اور جس کی وجہ سے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے. اس کو دین دنیا میں کامیابیاں شروع ہو جاتی ہیں، اس کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے. اس کی زندگی جو ہے اس میں مشکلات آئیں تب وہ دینی احکامات، اسلامی شریعت احکامات کے مطابق اس کو دیکھتا ہے، صبر کرتا ہے. اس کو دوسرے لوگوں کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ دوسرے لوگوں کی ضروریات کو دیکھنا. تو غرض یہ ہے کہ اس کو اسلامی احکامات کے بارے میں پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور اس طرح وہ ایک اچھا مسلمان بن جاتا ہے. تو یہ مرشد کی صفات اور یہ جو مرید ہوتا ہے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں آج ہم نے گفتگو کی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ مرشد حق و مرشد کامل کی رہنمائی اور رہنمائی حاصل ہو ہمیں ان کی، اور ان کی جو باتیں ہیں، ان کی جو علم ہے، ان کی جو تعلیمات ہیں، ان سے ہم فائدہ حاصل کریں. وما علینا الا البلاغ.